بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، آج کی محفل میراث النبی میں فلسطین میں چل رہے خاص حالات کے تناظر میں ایک خاص اور اہم مضمون پیش کیا جا رہا ہے، جس کو سننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ دشمن کے شدید رد عمل سے واقفیت کے باوجود مجاہدین نے دشمن پر حملے کا فیصلہ کیوں کیا؟ علامہ محمد ابن محمد الاسطل ایک فلسطینی عالم دین کی تحریر ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو سوشل میڈیا پر چھڑنے والی ہر متنازع گفتگو کا جواب دینے کے لیے میدان میں اتر پڑتے ہیں، اس لیے کہ میں علمی مقام اور منصب کا احترام ضروری سمجھتا ہوں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ غیر مفید یا محدود فائدہ والی باتوں میں وقت ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک دو دن پہلے بعض احباب کی طرف سے مجھ سے پوچھا گیا، اس آدمی کے رائے کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے جو یہ کہتا ہے کہ صہیونی دشمن کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں تاکہ اسے اتنے شدید رد عمل کا موقع نہ ملے؟ خاموشی کے اپنے اصول کو کنارے رکھتے ہوئے اپنے احساسات کو سرسری طور پر رکھوں گا۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تفصیل سے جواب دینے کے لیے ذہنی یکسوئی میسر نہیں ہے۔ میں اس ضمن میں ذیل کے صرف 4 اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی وجہ، دشمن مسجد اقصی کی بے حرمتی، اسے یہودی شناخت دینے اور ہیکل کی تعمیر کے اپنے ایجنڈے پر ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اپنے اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ماضی میں 2 یا 3 سالوں میں وہ جو اقدامات کرتا تھا، اب وہ 2-3 ہفتوں میں ہی وہ سب پورا کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اہلیان شہر القدس کو ذلیل رسوا کرنے اور ہراساں کرنے اور ان کے اہل علم و فضل کو جیلوں میں بھرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کی حرکتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ اب وہ مسجد اقصی میں نماز سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ اس کی رکاوٹوں کی وجہ سے لوگ نماز کے لیے مسجد تک نہیں پہنچ سکتے۔ مسجد کے اندر تقریباً 50 علمی حلقے منعقد ہوتے تھے، لیکن اب سالوں سے ان پر بھی پابندی عائد ہے۔ مجاہدین کے آپریشن سے چند دن پہلے تقریباً 5000 صہیونیوں نے مسجد اقصی میں گھس کر اس کی بے حرمتی کی۔ کئی دنوں سے ان کی یہی حرکات جاری تھی۔ مسجد کی بے حرمتی کے ایسے مظاہر گزشتہ 20 سالوں میں بھی سامنے نہیں آئے تھے۔ مسجد اقصی کی بے حرمتی اور اسے یہودی رنگ دینے کی بڑھتی ہوئی حرکتوں کے رد میں مجاہدین نے اپنے آپریشن کو انجام دیا۔ معرکہ کے نام طوفان الاقصی سے اس کا مقصود ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، دشمن ہمیں گزشتہ 15 سالوں سے دھیرے دھیرے موت کی طرف دھکیلنے کے اپنے منصوبے پر کار بند ہے۔
ہمارے درمیان نوجوانوں کی ایک پوری نسل ایسی ہے جس نے اسی بحران کے درمیان آنکھ کھولی ہے۔ 20-30 سال کی عمر کو پہنچتے ہوئے اکثر نوجوان زندگی کے ہر گوشے سے دور، روزگار سے محرومی کی زندگی جی رہے ہیں۔ وہ اپنی تعلیم پوری نہیں کر سکتے، شادی بیاہ نہیں کر سکتے، گھر بنا نہیں سکتے اور انہیں کوئی روزگار بھی نہیں ملتا۔ ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں طرح طرح کی سماجی مشکلات پھیل چکی ہیں۔ بے روزگاری ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، شادیوں کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ یوں سمجھیں کہ سماجی اور معاشی مسائل کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ قریبی دنوں میں دسیوں ہزار کی تعداد میں نوجوانوں نے اس امید پر مغربی ممالک کی طرف ہجرت کی کوشش کی کہ انہیں زندگی گزارنے کے لیے روزگار کے کچھ مواقع میسر آئیں گے۔ وہ ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن بحری راستے میں ایسے دسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں نوجوان سمندر اور مچھلی کا لقمہ بن گئے۔ تیسری وجہ، ہمارے جو افراد دشمن کی قید میں ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ وحشیانہ ہے، درندوں والا ہے۔ وہ ایسی شدید اذیتوں کا سامنا کر رہے ہیں گویا ہر دن کئی بار موت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 1.5 میٹر کے جیل میں 13 سالوں سے قید ہیں۔ کچھ قیدیوں کو بولو براز یعنی پیشاب پاخانہ اور اس جیسی گندگی سے لطف جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ درد و علم کا مارا نفسیاتی اذیت سے دوچار قیدی 2-3 دن تک لگ کر اس کی صفائی کرتا ہے، اس کے بعد اس میں رہ سکے اس دوران اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، اسے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ پھر جب جیل صاف ہو جاتا ہے تو اسے اسی طرح کے دوسرے گندے سیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ اذیت کا وہی سلسلہ پھر شروع ہو جائے۔ ماضی قریب میں قیدیوں کے ساتھ ہونے والا اذیت ناک سلوک برداشت کی حدوں سے بھی باہر جا چکا ہے۔ ان میں سے یہ احساس پیدا ہونے لگا ہے کہ امت انہیں بھول بیٹھی ہے، کسی کو ان کی مصیبت اور ان کے حالات کی فکر نہیں، بلکہ کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے اندر ابن غفیر اور جیسے دوسرے لوگوں کی قیادت میں انتہا پسند یہودیوں کی مضبوط گرفت کی وجہ سے قیدیوں کی زندگی کو اس طرح جہنم بنا دیا گیا ہے کہ عملاً ان کے لیے یہ سب وہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ گزشتہ مہینوں سے یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ ان قیدیوں کی رہائی اور اس جہنم سے ان کی آزادی کے لیے جد و جہد ضروری ہے۔ اس مصیبت میں ہماری قیدی بہنوں کی اذیت کا اضافہ بھی کر لیجئے۔ ہماری بہنوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، ان کے دین، ان کی عفت، ان کی حیا کو جس طرح تار تار کیا جا رہا ہے میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ایسے مرحلے میں مجاہدین نے آپریشن کیا تاکہ مظالم کے اس لامتناہی سلسلے پر بند باندھا جائے۔ چوتھی وجہ، مزاحمتی حلقوں کی طرف سے وضاحت آ چکی ہے کہ انہیں موصول خفیہ معلومات کی روشنی میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ دشمن غزہ کو تباہ کرنے کے لیے اس کے خلاف ایک بھرپور حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ مزاحمتی قوت نے طے کر لیا کہ دشمن کو اچانک حملے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ اچانک حملہ کر کے دشمن جو اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے اسے روکنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اس کارروائی کا آغاز خود مزاحمتی قوت کی طرف سے اچانک ہو، نہ کہ دشمن کی طرف سے۔ چنانچہ مجاہدین نے ایک ساتھ کئی مقاصد اور اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے بھرپور کارروائی کی۔ ہم 2014 میں اسی قسم کا تجربہ دیکھ چکے ہیں۔ اس وقت بھی مزاحمتی قوت کو جب یہ اندازہ ہو گیا دشمن غزہ کو تباہ کرنے کے لیے حملے کی تیاری کر رہا ہے تو انہوں نے جنگ کا رسمی اعلان کیے بغیر 2 دنوں کے اندر دسیوں میزائل سے دشمن کو نشانہ بنایا تاکہ وہ اپنے منصوبے سے پہلے ہی جنگ میں داخل ہونے پر مجبور ہو اور اچانک حملہ کر کے دشمن اپنے جو مقاصد پورا کرنا چاہتا ہے، مثلا اہم قائدین کو قتل کرنا یا سینکڑوں مجاہدین کو ان کی تربیتی مشقوں کے درمیان گرفتار کرنا وغیرہ، انہیں پورا نہ کر سکے۔
میں نے جنگی جہازوں اور میزائلوں کی گھن گرج کے درمیان جلدی میں یہ 4 اسباب بیان کیے ہیں۔ پھر یہ بھی عرض کروں کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے لوگ اپنے احوال سے بہتر واقف ہیں۔ جو ان احوال سے واقف نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے صحیح صورتحال دریافت کر لے، معلوم کر لے۔ یہی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور جو وطن سے دور ہو اس پر ایسی کوئی پابندی نہیں کہ وہ ملکی معاملات میں فتویٰ نہیں دے سکتا، البتہ ضروری ہے کہ پہلے وہ حصول معلومات کے ممکنہ ذرائع کا استعمال کر لے، کیونکہ فتوے کے لیے یہ ایک ضروری شرط ہے۔ میں بہت ہی گھٹن کے ساتھ یہ سطور لکھ رہا ہوں۔ جب معرکہ برپا ہو اس وقت ہمیں دست تعاون بڑھانا چاہیے، نہ کہ تنقید اور محاسبہ کے تیر چلانے چاہیے۔ جو لوگ صہیونی بیانیہ پر تکیہ کرنے والے استبدادی حکمرانوں کے بیانیہ کو درست سمجھتے ہوں وہ ان وضاحتوں سے بھی مطمئن نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ لوگ ہر اس آدمی کے رد کے لیے تیار رہیں گے جو انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اسی کی بات درست مانی جائے۔ لہذا اس قسم کی بحثوں میں الجھنے کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم نے برسہ برس سے ایسے تماش بین لوگوں کو دیکھا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ ہمیں نصوص میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محاذوں پر ڈٹنے والوں کو اللہ کے حکم سے نہ تو ان کے مخالفین نقصان پہنچا سکیں گے اور نہ ہی ان کو بے یار مددگار چھوڑ کر تماشا دیکھنے والے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس پر کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری قوم ذلت، رسوائی، فقر اور مظلومیت کے دلدل میں ہے۔ انہیں قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حرمت پامال ہو رہی ہے، ہمارے قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک ہو رہا ہے۔ ان کے نزدیک یہ سب فطری اور معمول کی باتیں ہیں، ان سب کے ساتھ جینا سیکھ لینا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ باطل کہاں ہے کہ تمہیں اس کی اجازت دے دے گا کہ تم اسے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرو اور پھر اس پر خاموش رہ کر تم سے محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتا رہے۔ اللہ جل جلالہ سے یہی فریاد ہے، اے الہی ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرمائیے، ہم محتاج اور تیری عنایت کے طلبگار ہیں، ہم پر کرم فرمائیے، ہم عاجز ہیں، ہمیں غلبہ اور قوت عطا فرمائیے، ہم رسوائی سے دوچار ہیں، ہمیں عزت اور اقتدار عطا فرمائیے۔ کسی بھی افواہ پھیلانے والے اور ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے کے احسان سے ہمیں بچا لیجیے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے معاملے پر غالب آ کر رہنے والا ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔